السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس گیدڑ سنگھی ہو اس پر دولت کی بارش ہوتی ہے۔ اصلی جوگی حضرات کے بقول کوئی بھی اس وقت تک مکمل جوگی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس گیدڑ سنگھی اور سانپ کا منکا موجود نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے گیدڑ سنگھی کیا ہے، کیسے اور کہاں سے ملتی ہے، بالوں کے اس گچھے میں ایسا کیا راز ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی رقم دینے کو تیار رہتے ہیں۔ گیدڑ سنگھی ایک سنگ ہوتا ہے جو کہ گیدڑوں میں ایک خاص گیدڑ کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ آدھا انچ تک بھی ہو جاتا ہے۔ عامل حضرات اس سنگ کو اس کے جڑ سم گیدڑ کے سر سے نکال کر باقاعدہ حنوط کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سنگ کو سیندور میں رکھا جاتا ہے۔ یہ گیدڑ سنگھی بہت سے مخفی اثرات کے حامل سمجھی جاتی ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ یہ گیدڑ کے جسم سے جدا ہونے کے باوجود زندہ رہتی ہے اور اس کے بال بھی مستقل بڑھتے رہتے ہیں۔ علم سیمیات کے ماہر اس سنگ کو گیدڑ کے سر سے انتہائی احتیاط سے دانے اور جڑ سمت نکالتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے کہ اگر کوئی پودا زمین سے بغیر جڑ کے نکل جائے تو وہ مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ سنگ بھی جڑ سمت نکال کر باقاعدہ ایک خاص طریقے سے حنوط کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کسی ڈبے وغیرہ میں سیندور کے ساتھ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سیندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑے لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کچھ گیدڑوں کے سر میں صرف ایک دانہ سا ہوتا ہے جو بڑھ کر سینگ کے شکل اختیار نہیں کرتا بلکہ دانہ ہی رہتا ہے۔ علم سیمیات کے ماہر اس دانے کو بھی جڑ سمت نکال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ مادہ گیدڑ سنگھی کہلاتی ہے اور اس میں نر گیدڑ سنگھی کی طرح سینگ نہیں ہوتا۔ علم سیمیات اور عاملین کے مطابق گیدڑ سنگھی ایک ایسا جیتا جاگتا طلسم ہے کہ جس کے لیے کسی پڑھائی، چلے یا عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کے پاس اصلی گیدڑ سنگھی ہوگی اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی۔ زیورات یا نقدی کے سیف میں گیدڑ سنگھی رکھی جائے تو وہ مزید بڑھے گی، دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گمشدہ مال مل جایا کرے گا، غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی، دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی، لاٹری، بانڈ، جوا، سٹہ، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ واللہ عالم۔ سائنس اور بائیولوجی گیدڑ سنگھی کے مخفی اثرات کو نہیں مانتے۔ ماہر حیوانات کے مطابق گیدڑ سنگھی ایک بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دانہ یا سنگ دراصل ایک ٹیومر ہوتا ہے جو کسی گیدڑ کے سر میں نکل آتا ہے۔ اس کو گیدڑ کے سر سے الگ کرنے پر اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیومر پیدا کرنے والے بیکٹیریا اس سنگ میں موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سنگھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن سائنس اس بات سے بھی واقف ہے کہ ماہر طلسمات زمانہ قدیم سے گیدڑ سنگھی کے مخفی اثرات سے واقف ہیں اور اس کے ہر زمانے میں ایک پر اسرار حیثیت رہی ہے۔ ٹیومر اور بھی بہت سے جانوروں کو ہوتا ہے لیکن اس میں یہ مخفی خصوصیات نہیں ہوتی اور وہ جسم سے الگ کرنے کے بعد گلنے سڑنے لگتا ہے۔ جیسا کہ گیدڑ سنگھی زندہ رہتی ہے اور اس کے بال بھی بڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح بہت سے پتھروں، لکڑیوں اور جانوروں کے اعضاء میں کچھ ایسی مخفی خصوصیات ہوتی ہیں جس کے فوائد اور ثمرات سے دنیا واقف ہے لیکن اس کی کوئی سائنسی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ علامہ دمیری کی شرح آفاق کتاب حیات الحیوان میں ہر جانور کے مختلف اعضاء کے مخفی فوائد انتہائی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جن کی کوئی سائنسی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً اپنی کتاب میں وہ الو کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ سوتے وقت الو کی ایک آنکھ بند اور ایک کھلی رہتی ہے۔ اگر کھلی آنکھ کو کسی انگوٹھی کے نگینے کے نیچے رکھ کر پہنا جائے تو اس کو پہننے والا اس وقت تک سو نہیں پائے گا جب تک کہ انگوٹھی اتار نہ دی جائے۔ اسی طرح جو آنکھ بند ہوتی ہے اسے اگر انگوٹھی کے نگینے کے نیچے رکھ کر پہن لیا جائے تو بے خوابی کا مرض رات دن سوتا ہی رہے گا۔ ایک اور جگہ اونٹ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر اونٹ کی چھیچڑی کسی عاشق نامراد کی آستین سے باندھ دی جائے تو اس کی بیماری عشق ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدڑ سنگھی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو نے دریافت یا ایجاد کیا، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدڑ سنگھی کا ذکر نہیں ملتا۔ کیونکہ اس کو سیندور میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت گیدڑ سنگھی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدڑ کو انتہائی معتبر جانور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا جس کا سر گیدڑ کا اور باقی جسم انسان کا تھا۔
آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہرام اور دوسرے قدیم عمارات کی دیواروں پر منقش شدہ تحریر اور شبیہات میں اس دیوتا کی تصویر دیکھی ہوگی۔ قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق یہ دیوتا انسان کے مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب لے کر نیک کو جنت میں اور گناہگار کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانور خیال کیا جاتا تھا۔ قدیم مصری سنگ والے گیدڑ کو انتہائی معتبر تصور کرتے تھے اور اس سنگ کو انوبس دیوتا کا تاج سمجھتے تھے۔ سنگ والے گیدڑ کے مرنے کے بعد یہ اس کا سنگ نکال کر حنوط کرتے اور پھر ایک خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ طلسم چلتا ہوا ہندوستان اور تمام دنیا تک بھی پہنچا اور وہاں بھی زمانے قدیم سے ماہر سیمیات اور طلسمات گیدڑ سنگیاں حنوط کر کے سیندور میں رکھ کر خاص قسم کے مٹکوں اور مرتبان میں محفوظ کر کے راجہ مہاراجہ اور بادشاہوں کے خزانے کے درمیان رکھتے تھے، جس سے خزانے میں کمی نہیں ہوتی تھی اور خوشحالی رہتی تھی۔ گیدڑ سنگی کی کئی اقسام ہوتی ہیں جو مختلف فوائد اور اثرات کی حامل ہوتی ہیں۔ کچھ گیدڑ سنگیاں ایسی بھی ہیں جس کا حاصل کرنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے اور وہ انتہائی نایاب ہیں اور وہ قسمت اور نصیب سے ہی کسی کو ہاتھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی دوسری گیدڑ سنگیاں جو قدر آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں